السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کی قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریا کاری اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح عقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور افضل کی امید رکھنی چاہیے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد بس ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور انتباہ سنت لازمی امور ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تقویٰ، تسلسل کے ساتھ نیکیوں کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رکھنا نیکی قبولیت ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اگر انسان کو عبادت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادت بھی ہیچ نظر آئے گی۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادت کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے، جبکہ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا اصول، حالات و ارتداء میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور عناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم اور اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد سے تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں جو نماز تو پڑھتی ہیں، جنت میں جانے کے لیے ان کا صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وہ جنت تک انہیں پہنچا دے۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خود پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، لیکن ان کا نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں، وہ گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں اسلام میں ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ میں نماز اور زکوٰۃ اور حج ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ تمام حقوق پورے کرے، اور پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حقوق کو پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، جو عورتیں جوان ہو جائیں جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر و خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ہے اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورتوں کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ
تو نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ 1 بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولی کے پاس نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانکنا ضروری ہے۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کی اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران سر کھل جائے تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہوگی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بیٹھ کر پڑھنے کا 10واں ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل و پالش اور آدھی آستین والی عورتیں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کی ذمہ نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کو چلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، اور مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اور اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت احمد حمید سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت احمد حمید رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان کی قیود میں کوتاہی ان کے ساتھ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، تو خلفائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا تھا۔ ناظرین، کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو؟ راہ
رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے